اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں کلاس 9 مبادیات تعلیم لیکچر نمبر 7 دینے جا رہی ہوں۔ باب نمبر 1 میں تعلیم کے تصورات، اس کا لیکچر نمبر 7 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسلامی جو تصور تعلیم کی خصوصیات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ اسلامی نقطہ نظر سے علم کی کیا اہمیت ہے۔ علم کی اہمیت آپ نے بیان کرنی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے علم کی اہمیت، اور آگے اس کے ہم لوگ پڑھیں گے اسلامی نقطہ نظر سے علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اور علم کی فضیلت حدیث کی روشنی میں، یہ ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں علم کی اہمیت، اسلام نے علم کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی ہے۔ اس کی اہمیت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں علم کی بڑائی، فضیلت اور عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صرف علیم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ ایک صرف علیم بھی ہے قرآن کی روشنی میں، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی وہ علم ہی کی بدولت دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ غیب اور جو ظاہر کی چیزیں ان کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت بھی اسی لیے دی تھی کیونکہ انہیں علم، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا تھا، تو اس بنا پر اللہ نے انہیں فضیلت دی فرشتوں پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم میں اضافے کی دعا بتائی، کہا کہ علم میں اضافے کے لیے دعا کریں، تو ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ رب زدنی علما علم میں اضافے کی دعا ہے۔ اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک جو عالم ہیں اور جاہل ہیں وہ کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی کہ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کا مرتبہ ایمان اور علم بلند ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے، یعنی تم میں جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ کا خوف اور تقویٰ صحیح علم سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف جو ہے اور تقویٰ صحیح علم سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، یعنی کہ جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں اس کی کیا سزا مل سکتی ہے، تو پھر وہی لوگ جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس بات اللہ کے نزدیک علم والوں کی گواہی کا تیسرا نمبر ہے۔ فرمایا اس بات پر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خواہ اللہ گواہ ہے، اس کے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم گواہ ہیں۔ مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی وصف بھی تعلیم و تربیت بتایا گیا ہے کہ اور وہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ہے وہ بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید جو ان پہ نازل کی گئی کتاب اس کی تعلیم اور حکمت دیتے ہیں لوگوں کو، اور اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ جسے تم نہیں جانتے، یعنی کہ وہ باتیں ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہیں اور ان باتوں کے بارے میں ہمیں وہ تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تھی قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت، کہ قرآن کیا کہتا ہے علم کے بارے میں، کیا کیا کہا جا رہا ہے علم والے لوگوں کے بارے میں، کہ علم والے جو لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کو تقویٰ، اللہ کا تقویٰ، خوف اور تقویٰ بھی علم سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے، اور جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم میں اضافے کی دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ اور آگے ہے علم کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ حدیث کی روشنی میں علم کی کیا فضیلت ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت میں بہت کچھ فرمایا، جس میں سے کچھ حدیث مبارکہ جو ہیں وہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے طلب علم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، یعنی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تمام مسلمان مرد ہوں یا عورت ہر ایک پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اگلی حدیث ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، یعنی کہ جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، علماء علم حاصل کرنے والے وہ نبیوں کے
وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، یعنی اللہ جس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے وہ اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، یعنی دین کی طرف اس کو راغب کر دیتا ہے، اور اللہ اس کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اس طرف موڑ دیتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کی راہ وہ اگر اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں جانے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ اپنے گھر میں واپسی تک جہاد میں رہتا ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، جیسے طالب علم ہیں کوئی بھی، وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو جب تک وہ اپنے گھر تک واپس نہیں پہنچتے تو وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جہاد میں رہتا ہے، جہاد کا درجہ اس کو ملتا ہے۔ اچھا، پھر ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، یعنی کہ پیدا ہونے سے، یعنی کہ جب آپ پیدا ہوتے ہو تب سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ اور پھر ہے کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے بے شک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آدمی جب مر جائے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ ایک صدقہ جاریہ، یعنی جو اس نے صدقہ دیا ہوگا اللہ کی راہ میں وہ، دوسرا کوئی علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایسا علم ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، اور تیسرا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی کہ 3 عمل جو ہیں انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ایک تو صدقہ ہے جو اس نے صدقہ کیا اللہ کی راہ میں وہ، اور دوسرا جو ہے علم ہے جس سے کسی اور کو فائدہ پہنچے، اس کا علم اس سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے، وہ عمل اس کا ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اور تیسری جو نیک صالح اولاد ہے، یعنی کہ جو اولاد اس کے پیچھے دعا کر رہی ہو وہ ہے، ٹھیک ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر، یعنی عالم جو ہوتا ہے، علم والا جو ہوتا ہے، اس کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، یعنی کہ جس نے علم نہیں حاصل کیا ہوا، جیسے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر، یعنی چاند باقی ستاروں سے بہت افضل ہے، اس طرح عالم کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ آگے ہے میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہوگا جو علم کو سیکھے اور پھیلائے گا، یعنی کہ اس کے بعد یہ حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد بڑا سخی وہ ہوگا جو علم کو سیکھے گا، یعنی اسے سیکھے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا۔ یہ تھے علم کی جو فضیلت حدیث کی روشنی میں تھی، کہ حدیث میں بھی اس بات کو بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اور جو علم کی حاصل کرنے کی اختیار کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اسے جہاد کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہی عالم کی فضیلت جو ہے، چاند کی جیسا فضیلت ہے باقی ستاروں پہ، اس طرح سے عالم کی فضیلت ہے۔ تو آج کے سبق میں بچوں ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت کیا ہے۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی، اسے آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔